میجورٹی سے یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن کیا کریں اگر بدکردار لوگ ملک کے ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ اسی طرح قوم کا سودا کرتے ہیں, وہ اسی طرح قوم کو بیچتے ہیں, وہ اسی طرح بار بار اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کرپشن کر رکھی ہے, کیونکہ وہ راک ایجنٹ آج بھی ہیں, کیونکہ وہ غلط کاموں کی ان کی فہرست داستان ہے, اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت سے باہر رہیں. اور ایم کیو ایم اس کی مثال ہے, ایک سیکنڈ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت سے باہر ہیں, اس لیے باہر آ کر شور کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, باتیں کریں گے, اور اندر سے وہ حکومت میں ہر حال میں اسی قیمت پر کام کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے آج کراچی کی یہ مردم شماری اس حکومت کو, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں, ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو بھی یہاں سے سو کالڈ مینڈیٹ ملا ہوا ہے, 14 سیٹیں ہیں, 25 ان کے ایم پی ایز ہیں, 14 ایم این ایز ہیں, لیکن انہوں نے کراچی کے اوپر شب خون مارا ہے. انہوں نے ایکسپٹ کر کے یہ ہماری نسلوں کے خلاف دہشت گردی ہے, یہ ہماری آئندہ آنے والی یہ 2-4 لوگ نہیں, ہماری پوری نسل کے خلاف, ہماری پوری نسلوں کے خلاف یہ سرکاری دہشت گردی ہے, یہ سرکاری دہشت گردی ہے. جس طرح سے کسی ایک انسان کے مرنے پر, دہشت گردوں کے ہاتھوں سے مرنے پر احتجاج جائز ہے, اسی طرح پوری نسل کے اس حکومت کے ہاتھوں مرنے پر احتجاج جائز ہے. اور ہم ہر لیول پر جائیں گے اس مردم شماری کو ٹھیک کرانے کے لیے, ہم ہر لیول پر جائیں گے. اگر یہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے. میں نے گزشتہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے, وہ ریسیو ہو گیا ہے لیٹر, اور میں نے ان سے استدعا کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ خود کہہ چکے ہیں بھری عدالت میں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں کم نہیں ہے, آپ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان ہماری اعلیٰ عدلیہ سو موٹو ایکشن لے, اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے. وہ صرف نادرا سے اس کا ریکارڈ منگا لیں گے نا, اگر نہ ہمیں تو نہیں دے گی نادرا ریکارڈ, لیکن اگر چیف جسٹس نادرا سے کراچی کے جاری ہونے والے شناختی کارڈ کے ایڈریسز کا ریکارڈ لگا لیں گے, سے منگوا لیں گے, کوئی لمبی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کام خدا کے واسطے پاکستان کی عدالت کو کر لینا چاہیے. جس طرح سے وہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا کہ خیبر پختونخوا میں ہندو برادری کے مندر کو جلانے کے واقعے کا انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا, ایکشن لیا, بلا لیے. اسی طرح کراچی کی آبادی 70 لاکھ کم گن دی گئی ہے. خدا کے واسطے اس کو صحیح کروا دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا, ورنہ ہم سب کی پکڑ ہوگی. یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی, جو لوگ آج صاحب منصب ہیں, جو لوگ آج منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی, یہ جو انسان اللہ کی مخلوق تباہ ہوگی, پریشان ہوگی. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا, اور مرنے کے بعد اللہ کے آگے بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے جو ایک ریولوشنری جو آپ نے ایک پورا اپنا نیریٹو بنایا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے, وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں گے, یہ وہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم کریں گے, ان کو اس چکر میں پڑھنے کے بجائے کہ بھئی نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا سارا, اور آج تک کسی سے چوری کا 1 روپے بھی نہیں نکالوا سکے. وہ اگر آگے کی پلاننگ کرتے, وہ اس ملک میں نئی قیادت کو جنم دینے والی اس آرگنائزیشن, اس انسٹیٹیوشن کو وہ گیلونائز کرتے, وہ آپریشنلائز کرتے, وہ اس کو جلا بخشتے, جو اپنی الیکشن کیمپین میں 22 سالوں سے کہتے چلے آ رہے تھے. تو آئندہ آنے والی نسلوں کو جب نئے لیڈران مل جاتے تو یہ پرانے اسٹیٹس کو کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا, اور وہ نئے لیڈر پیدا کرنے کی یہ جو نرسری ہے وہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے سوائے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی نرسری کے علاوہ. لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے, جہاں پر گلی کوچوں میں لیڈر بنتے ہیں, کونسلر بنتا ہے, کوئی یو سی چیئرمین بنتا ہے, کوئی ٹاؤن چیئرمین بنتا ہے, کوئی میئر بنتا ہے, اور جس طرح سے خواتین انوالو ہوتی ہیں, کسانوں کی سیٹیں ہیں, مزدوروں کی سیٹیں ہیں. ملک میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں, 1.5 لاکھ. اس 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں میں سے ہر 4 سالوں میں اگر 1,500 لوگ بھی اس کونسلر سے نکل کر, یو سی چیئرمین سے نکل کر, شہروں سے نکل کر 1.5 لاکھ میں 1,500 لوگ بھی اگر وہ پروونشل لیول پر, وہ نیشنل لیول پر جب وہ لیڈر بنتے, تو پاکستان میں اگلے 10 سالوں میں ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے, ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے.
اور لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی. جب لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی تو نواز شریف صاحب کی رجیم اور زرداری صاحب کی رجیم کا پھر خاتمہ ہوتا, اگر آپ کو واقعی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. آج تو ہماری نااہلیوں کی, حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں حکومت کرنے کے لیے, ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں. آپ تو کرپشن کا نیریٹو نعرہ آپ کا فیل ہو گیا, ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا, سب آزاد گھوم رہے ہیں, سب کو کسی کے خلاف ثبوت ثابت نہیں ہوئے. آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا, ان کی عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا, آپ نے کیسز بھی بنا دیا, آپ نے چرس بھی ڈال دیے, ہیروئن بھی ڈال دی, سب کچھ کر لیا آپ نے, لیکن آپ پاکستان کا لوٹا ہوا $1 بھی واپس لے کر نہیں آ سکے. کرپشن کم نہیں ہوئی ہے, کرپشن بڑھ گئی ہے. اب جو ہے وہ کسی ادارے میں کرپشن کم نہیں ہوئی. آپ چلے جاؤ سٹی گورنمنٹ میں, آپ چلے جاؤ واٹر بورڈ میں, آپ چلے جاؤ KMC میں, آپ چلے جاؤ پولیس ڈپارٹمنٹ میں, آپ چلے جاؤ جوڈیشری میں, آپ چلے جاؤ سندھ حکومت کے کسی بھی ادارے میں, ہر جگہ کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. 50,000 کے کرپشن کا کام 5 لاکھ میں اب ہو رہا ہے. بولا بھائی کیوں ریٹ بڑھ گئے؟ بولا وزیر اعظم نے سختی بہت کر دی ہے, نیب بہت ایکٹیو ہوا ہے, اس لیے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی اس کرپشن کے ختم کرنے کا نعرہ بند کر دو, تاکہ غریب آدمی کم رشوت دے کر کام کرا لے, کم رشوت دے کر کام کرا لے. غریب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اب آپ نے تو کرپشن کر کے کوئی کرپشن روکی نہیں ہے, لیکن آپ نے ریٹ بڑھا دیے کرپشن کے, سختی کر کے ریٹ بڑھا دیا آپ نے کرپشن کے, ہر جگہ جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے کرپشن کے. تو خدا کے واسطے اس راگ کو چھوڑو, اور اگر واقعی آپ ان کے خلاف ہو اور ان کے اس رجیم کے خلاف ہو, تو آپ کو نئے لیڈر پیدا کرنے چاہیے اس ملک میں, اور اس نئے لیڈر پیدا کرنے کی نرسری کوئی اور نہیں ہے دنیا میں, وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, جو کہ آپ کی حکومت نے آنے کے بعد پاکستان میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا ہے. بلوچستان میں 2.25 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. KP میں 1.5 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. پنجاب میں 2.5 سال پہلے آپ نے, اب آنے کے بعد آپ کے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سارے کونسلروں کو 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا انلیگلی. ان کے 2.5 سال باقی تھے ان کے, اور ان کو انلیگلی بھیج دیا. لیکن عجیب مذاق ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے کہوں کہ نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے اپنے نکالے جانے پہ, ان کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو انلیگلی نکال دیا ہے. اس کے اوپر ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو کیوں نکالا, میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا, یہ کبھی آج تک یہ بات نہیں کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سو کولڈ جمہوری حکمرانوں کو اپنی طاقت, اپنے اقتدار سے نیچے کسی کو طاقت دینی نہیں ہے. وہ صرف جمہوریت اپنے وزیر اعظم بننے کو, اپنے MNA بننے کو, اپنے وزیر اور وزیر اعلیٰ بننے کو سمجھتے ہیں, اس سے نیچے وہ جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں. یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تیسرا ٹاپک, آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھو, ایک عام روڈ پر چلنے والے آدمی سے پوچھو, یہ بڑی اچھی ترمیم ہوئی تھی کہ جہاں سے وفاق سے صوبوں کو اختیارات ڈیوالو ہوئے تھے اور وہاں سے نیچے ڈیوالو ہونے تھے, لیکن چونکہ ہمارے سو کالڈ جو ہے جمہوری لوگ ہیں, وہ اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے, تو سارے وزرائے اعلیٰ سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن گئے. سارے اختیارات اوپر سے جو آئے وفاق سے وہ خود لے کر بیٹھ گئے اور نیچے نہیں دیا. تو آج اگر سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھو کہ بھائی 18ویں ترمیم جاری رہنی چاہیے یا ختم ہو جانی چاہیے, وہ کہے گا بھائی کل ختم ہونے کو آج ختم کرو. ہم بھی کہتے ہیں کل ختم کرنے کو یہ 18ویں ترمیم آج ختم کرو یار. لعنت بھیجو ایسی 18ویں ترمیم پہ جس 18ویں ترمیم کا میری گلی کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے شہر کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے صوبے کے گاؤں کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا نیچے کوئی فائدہ نہیں ہو. اس 18ویں ترمیم سے وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے. وہ نیچے کے اختیارات بھی اس نے لے لیے ہیں, اس نے وفاق سے آئے ہوئے اختیارات بھی لے لیے. تو مجھے اس 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ؟ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو بھی, ان کے پاس بھی نہیں ملنی چاہیے. وفاق نے کون سا اچھا کر لینا ہے, انہوں نے کون سا اچھا کر لیا؟ تو جب ہمیں نہیں مل رہی, لوگوں کو نہیں مل رہا اختیارات, تو ان سو کالڈ جمہوری ڈکٹیٹرز کو بھی اختیارات نہیں ملنے چاہیے. یہ ہے عوام کی ٹرو فیلنگ, جو کہ غلط بات ہے.
یہ غلط بات ہے، جبکہ کہ ایک 18ویں ترمیم اتنی اچھی ہوئی بھی ہے، اس کے اثرات نہیں آئے تو یہ انڈو کر دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو اے صوبائی حکمرانوں، سندھ کے پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ، اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً سے پیشتر ہنگامی طور پر اس 18ویں ترمیم میں ملنے والے اختیارات جو کہ صوبائی خود مختاری ہے، اس صوبائی خود مختاری کو سندھ کے سارے شہروں کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے یونین کاؤنسلز کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے دیہاتوں کو خود مختار کرو، جس کا جو مسائل ہیں اس کی ذمہ داری اس کو دے دو. تو پھر لوگ اس کے کسٹوڈین بن جائیں گے. پھر کوئی وفاق کتنا بھی پاورفل ہو جائے، وہ اس لوگوں کے ملنے والے اختیارات اور وسائل کو ختم نہیں کر پائے گا. ورنہ سارا پاکستان یک زبان ہو کر بولے گا کہ لے لو واپس اس 18ویں ترمیم کو، بھاڑ میں جائے اس کی 18ویں ترمیم، جس کا ایک عام آدمی کو فائدہ نہ ہو. تو چوائسز ان کے پاس ہیں. اب میں 2 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ دے دو، ورنہ ایک ٹائم آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے. تو اگر لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں کو اس کا کسٹوڈین بنا دو گے تو لوگ اس کو سیف گارڈ کریں گے. 25 کروڑ لوگوں سے اختیارات لینا ناممکن بات ہو جائے گی، واپس اختیارات لینا حکمرانوں کے لیے ناممکن بات ہو جائے گی یہ بات. ادروائز 4 صوبائی وزراء اعلیٰ سے اختیارات لینا بالکل ممکن ہے، اور 25 کروڑ عوام اس پہ تالی بجا رہی ہوگی. ہم بھی حمایت کریں گے. اگر یہ نہیں دیتے نیچے، ہم بھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی حمایت کریں گے. اس لیے نہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ بھائی جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے اختیار. چلو ان کی ایسی کی تیسی نہیں رہنا چاہیے ان کے پاس بھی اختیار. یہ پاکستان ان کے کسی کی جاگیر ہے؟ 8,342 ارب روپے صوبائی حکومت کو مل چکے 10 سالوں میں. 8,000 ارب، 8,342 ارب روپے 10 سالوں میں خرچ کیے. ایک آدمی مالک ہے اس کا، وزیر اعلیٰ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. NFC ایوارڈ ملتا ہے، نیچے PFC ایوارڈ نہیں دیتے، پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. کرپشن کی انتہا ہے. نہ اسکول میں تعلیم ہے، نہ اسپتالوں میں دوا ہے، نہ کچرا اٹھ رہا ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ ایک نئی بس ہے، نہ نئی جاب ہے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سرکاری جاب بھی نہیں دیتے. کراچی شہر سے انڈسٹریز بھی بند ہو کر جا رہی ہیں، نہ انڈسٹریز بھی بند ہو کر جا رہی ہیں. تو جو کراچی کے لڑکے کو پرائیویٹ جاب مل جاتی تھی اب وہ بھی بند ہے. رہی صحیح کسر کورونا نے تباہ برباد کر دیا کہ یہ جو بیچارے ویٹر ہیں ریسٹورنٹ کے، یہ جو سروس انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے تھے، ساری چیزیں بند ہو گئی. سب لوگ، میڈیا کے لوگ اور سب لوگ اس حکومت میں آنے کے بعد جو یہاں پر وہ ہوئی ہیں، ریٹریشمنٹ ہوئی ہیں، جو یہاں پر لوگوں کو نکالا گیا ہے، میڈیا سے لوگوں کو نکالا، سب تباہی بربادی پھیل گئی، سب تباہی بربادی پھیل گئی. تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بڑے اکانومکلی بڑا ملک جو ہے وہ بڑے فیگر زبردست ہو گئے، چیز ہو گئی، اگر پوچھے غریب آدمی سے اس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے پر حالات بس سے بدتر ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو 18ویں ترمیم بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر یہ صوبائی حکومتیں آج اس اختیارات اور وسائل جو ملے ہیں ان کو 18ویں ترمیم میں، اس کو اگر نیچے دیتے ہیں تو یہ قائم رہنی چاہیے، ورنہ کل نہیں آج ختم ہونی چاہیے. ہمارا دو ٹوک موقع، بولو ہمارے خلاف جو فتویٰ جاری کرنا، بولو ہم جمہوری لوگ ہیں، ایجنٹ ہیں، یہ وہ، تمہاری ایسی کی تیسی بولتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر نہیں دیتے، نیچے نہیں دیتے تو ختم ہونی چاہیے. اور ہم تو حمایت میں، اگر یہ نہیں دیتے، یہ حکومت پاکستان، کوئی ہمیں ہمدردی نہیں ہے عمران خان سے، لیکن یہ کام کرنے جائے گا ہم ریلی نکال کے حمایت کریں گے، بینر لگائیں گے شکریہ کے کہ ان بدبختوں کے پاس یہ اختیارات اگر یہ نہیں دے رہے نیچے تو پھر یہ نہیں رہنے چاہیے، یہ ہے تیسری بات. یہ تھی چوتھی بات. اب جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی نے کشمیر میں اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرا لی ہے. یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر میں باقاعدہ اس دفعہ یہ قانون بنا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ پارٹیز جو پاکستان میں آلریڈی آپریٹو ہیں ان کو کشمیر میں الگ سے اپنی رجسٹریشن نئی پارٹی بنانی پڑے گی، اور وہ کشمیریوں پہ ہی مشتمل ہونے چاہیے ان کے لوگ سارے. تو یہ ہمیں کل نوٹیفیکیشن ہمیں الحمدللہ مل گیا ہے. پاک سرزمین پارٹی کشمیر الحمدللہ
رجسٹرڈ ہو گئی ہے، وہیں کے ہمارے عہدیداران ہیں، اور آئندہ ہونے والے کشمیر کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ ہم وہ پہلے لوگ ہیں، سیاسی لوگ، جو انڈیا کے اس ظالمانہ کشمیر کے اوپر اقدامات پر، میں انیس قائم خانی صاحب، حفیظ صاحب، اشفاق منگی صاحب اور شمشاد صدیقی صاحب اور آفاق جمال صاحب، یہ ہماری سینٹرل کیبنٹ پوری میرے ساتھ، ہم کشمیر گئے ہیں، ہم تمام پارٹیز کے پاس گئے ہیں، ہم بارڈر تک گئے ہیں، ہم مہاجرین کیمپ میں گئے ہیں، ہم تمام جگہوں، ہم وہاں کی میڈیا، اور ہم نے کہا کہ اے کشمیریوں، ہم کراچی سے آئے ہیں لیکن ہم کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑ رہے ہیں۔ ہاں ہم کشمیر کی جنگ ہم نے کراچی میں لڑی ہے۔ یہاں پر کراچی میں رو نے یہاں پر تیاری کر رکھی تھی کہ جب وہ کشمیر پر حملہ آور ہوگا، جب وہ کشمیر کے بہن بھائیوں پر ظلم کرے گا تو وہ پاکستان مدد نہ کر سکے اس کی، وہ کراچی کو گرم کرے گا، کراچی میں اپنے ایجنٹ تیار، کراچی میں کلنگ شروع کروائے گا۔ جب پاکستان کی ریاست، حکومت کراچی کی اپنی انٹرنل ایشوز میں الجھ جائیں گے تو وہ کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم نے رو کے اس تسلط کو اللہ کی مدد سے اس کو خاک میں ملایا ہے۔ آج پاکستان کو کراچی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی میں روزانہ 10 لاشیں گر رہی ہیں تو ہمارے کشمیر کا موقف جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، نہیں۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے رو انڈیا سے یہاں لڑائی کی ہے، انڈیا سے شہر میں لڑائی کی ہے، تو ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو بتایا اور آج بھی بتاتے ہیں کہ اے کشمیریوں، ہم تمہاری جنگ اس کراچی کی سرزمین پر انڈیا سے ہم نے لڑی ہے، اور جب وقت آئے گا تو تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک بچہ، خاص طور پر پاک سرزمین پارٹی کا ایک ایک کارکن، ذمہ داروں سے کارکن تک، ہم اپنی آخری سانسوں تک اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ کاش ہمارے پاس کوئی اختیارات ہوتے، ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی تو ہم اس اخلاقی حمایت سے بڑھ کر عملی طور پر بھی ہم کھڑے ہو کر آپ کو دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ٹائم لے آئے گا۔ میں تمام پاکستان کے آزاد کشمیر کے تمام میں اپنے بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، میں نوجوانوں سے خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی میں جوک در جوک شامل ہوں، اس کا حصہ بنے، اس کے جھنڈے کو تھامیں۔ انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا، اور پاک سرزمین پارٹی تمام ایوانوں میں انشاءاللہ تعالی بیٹھے گی۔ 17 تاریخ کی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ تمام میڈیا کے دوستوں سے اور تمام آپ کے مالکان سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کوز میں ہماری مدد کریں۔ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی یہ کوز ہے۔ ہماری گنتی کو پوری کروانے میں خدا کے واسطے ہماری مدد کریں۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوا ہے کہ جیسے کسی کمیونٹی کے اوپر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم ہے یہ نسلوں کو محکوم کرنے والا یہ ظلم ہے۔ خدا کے واسطے ظلم پر ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور دوسرا وزیر اعظم بھی اور وفاقی حکومت یہی کہتی ہے کہ کراچی میں 18ویں ترمیم آریہ میں کام نہیں کرنے دی جاتی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری جماعتوں کو بھی حمایت کرنی چاہیے 18ویں ترمیم، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ختم کی جائے تو ہم ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایم کیو ایم چونکہ اتنی بدکردار ہے، اس کے کیسز ہیں، وہ کبھی بھی حکومت سے الگ ہونے کی بات نہیں کرے گی اور وہ اسٹینڈ نہیں لے گی۔ یہ ہم آپ کو پہلے کہتے رہے ہیں، شاید آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آج کے حالات اور واقعات دیکھ کر آپ ہماری بات پر یقین کریں۔ ہم نے آج تک کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ آپ کو تجربے کر کے اگر میری بات ماننی ہے تو بالکل مانیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر جو ہو چکی ہوتی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہم نے آ کر کہا کہ راک ایجنٹ کون کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری بات صحیح ثابت کر دی۔ آج ہر آدمی ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر جو ہے وہ کلپس دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات پہلے مان لیتے۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خاص طور پر جن لوگوں کا نام لے کر، مہاجر کمیونٹی کا نام لے کر یہ ایم کیو والے سیاست کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ بھائی خالد مقبول صدیقی صاحب کبھی بھی اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جو راک ایجنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر دکھاتے ہیں، فورن منسٹر دکھاتے ہیں، جو تصویریں دکھاتے ہیں، آڈیوز دکھاتے ہیں،
ہیں وہ خود اپنی جی آئی ٹی میں یہ بتا چکے ہیں, وہ راک ایجنٹ, کہ بھائی ہمیں انڈیا لے کر راک کے کیمپ میں داخل کرانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے. وہ اس وقت پاکستان ہے, پاکستان کا سربراہ ہے, اس کو آپ نے وفاقی وزیر بنا رکھا تھا, اس کو آپ نے ایم این اے بنا رکھا ہے. عجب نظام ہے پاکستان کا. ایک طرف راک ایجنٹوں کو آپ دکھا رہے ہیں فوڈ سولجر کو کہ یہ راک ایجنٹ پکڑے ہیں, اور جو راک ایجنٹ بنانے والا اس کو آپ وفاقی وزیر بناتے ہیں. کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ والا کام نہیں ہوتا, پاکستان میں یہ والا کام ہو رہا ہے. اچھا آ جائے نا ایم کیو والے, اگر میرا یہ جھوٹا الزام ہے, آ جائے نا میرے سامنے بیٹھے نا, مجھے بتائیں کہ بھئی ایک بات سامنے, آج تک کوئی پریس کانفرنس کی انہوں نے سامنے آ کر بیٹھ کر, ان سے صرف آپ یہ پوچھئے گا, میں آپ کو سوال دیتا ہوں, صرف اتنا پوچھئے گا خالد مقبول سے کہ آپ انڈیا کتنی دفعہ گئے, بس یہ پوچھئے گا کب کب گئے, اور انڈیا جب یہاں سے گئے تو وہاں سے سیدھے واپس پاکستان سے انڈیا گئے, تو انڈیا سے واپس پاکستان کیوں نہیں آئے, وہاں سے 13 سالوں کے لیے امریکہ کیوں چلے گئے, کیا کیا ایسا وہاں پہ کہ وہاں سے پھر پاکستان نہیں آئے, 13 سالوں کے لیے امریکہ چلے گئے. تو یہ پوچھئے گا صرف سوال, دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پر مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں, کہ تمہاری 3 نسلوں کو انہوں نے خبر میں پہنچا دیا, لاپتہ کروا دیا, دہشت گرد بنوا دیا, اب تمہاری اگلی 30 نسلوں کا سودا کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو مردم شماری میں سودے بازی, یہ اگلی 30 نسلوں کو بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں, بیچ دیے انہوں نے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں گے پتا چل جائے گا کہ بھائی انہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی سینسس کے اوپر, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سائن کیے پیپر کے اوپر, اس کیبنٹ میٹنگ کے اوپر سائن کیے انہوں نے کہ ہاں کر لو, ایسا اپروو کر دو. باہر آ کے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کا آخری بات آئی تھی کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. ذرا پوچھو نا, ہم نے کہا تھا جوتے ماریں گے عوام ان کو, گئے کیا عوام کے پاس, یہ کیا کہا عوام نے ان کو, ذرا پوچھئے گا ان سے کیا کہا ان کو عوام نے, گئے کیا عوام کے پاس, کب لائبل دیں گے, کب آئیں گے باہر, تو نہیں ہوگا سارا کچھ. تو ایم کیو کی بات تو یہ ہے, انہوں نے یہاں سے اور نیچے ہی جانا ہے, انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں, لیکن میں لوگوں کو اپنی بات ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں, دیکھو جتنی دیر لگاؤ گے میری بات ماننے میں, اتنا اپنے نسلوں کا نقصان اٹھاؤ گے. جہاں تک رہی بات جو ہے وہ اس 18ویں ترمیم کی, میں جو بھی اس والی بات میں ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہم اس موقف کے اوپر ہر کسی سے بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مشترکہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ لوگوں کو نسلوں کو بچانے والی بات ہے. اس وقت مان صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم مردم شماری کے حوالے سے ریلی نکالیں گے جو کم گنی گئی, تو کیا اس حوالے سے کسی اور سیاسی جماعت جو ہے اس کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ اتنی بات کریں کہ 70 لاکھ لوگ ہیں ان کو کم گنا گیا, تو کسی ایک کا مسئلہ تو پورے شہر کا مسئلہ ہے, کسی اور کو دعوت دیں گے. میں نے اپنی بات میں گفتگو میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا نام لیا, کہ میں نے ساری سیاست والوں کا نام لیا, میں نے سارے مسلک والوں کا نام لیا, میں نے ساری قومیتوں والوں کا نام لیا, کہ اس کراچی کے مسئلے پہ سیاست سے بالا تر ہو کر, مسلک سے بالا تر ہو کر, اپنی رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر آؤ اور اس مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو لیڈ کر لینا ہے, لیڈ لے لے بھلے, ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. تو میں بالکل کھلی آفر کرتا ہوں, سب کو آفر کرتا ہوں کہ کوئی آئے لیڈ لے لے, ہمیں کہے تم 2 قدم پیچھے چلو, ہم 2 قدم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, وہ لیڈ لے لے کوئی آ کر. تو میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ پلیز آئیے, ہم نے اس کے اوپر یہ ابتدا کی ہے, ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں, اور یا تو ہمارا ساتھ دیجئے یا پھر جو ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. اس مسئلے پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. شکریہ.